بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رمضان کی راتوں کے مستحب اعمال کے بارے میں۔ وہ اعمال جو میں رمضان کی ہر شب میں بجا لانا ضروری ہیں۔ افطار کرنا۔ نماز مغرب کے بعد افطار کرنا مستحب ہے، مگر یہ کہ ضعف اور کمزوری اس پر غالب آ جائے یا دوسرے لوگ اس کے منتظر ہوں۔ مباح اور حلال چیزوں سے افطار کرنا بہتر ہے کہ حلال کھجور سے افطار کرے، تاکہ اس کی نمازوں کا ثواب 400 نمازوں کے برابر ہو جائے۔ افطار کے وقت سورۃ قدر انا انزلنا پڑھیں۔ افطار کے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، تاکہ خداوند اس کو ہر اس شخص کا ثواب عطا کرے جس نے روزہ رکھا ہو۔ منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ افطار کے وقت پہلے لقمے پر کہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واسع المغفرت اغفر لی، تاکہ خداوند اس کے تمام گناہ بخش دے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ میں رمضان کے آخری دنوں میں ہر روز خداوند 10 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے رہائی عطا کرتا ہے، لہٰذا خدا سے سوال کرو کہ وہ تمہیں بھی انہی میں سے قرار دے۔ افطار کے وقت صدقہ دینا مستحب ہے، چاہے کہ روزے داروں کو افطار دے، چاہے چند کھجور کے دانے یا شربت یا پانی وغیرہ ہی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار دے تو اس کے لیے اس روزہ دار کے برابر اجر و ثواب ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اور افطار دینے والے کے لیے اور افطار کرنے والے کے ہر نیک عمل کی مثل ثواب ہوگا جو اس نے اس افطار کی قوت سے انجام دیا ہوگا۔ علامہ ہلی رسالہ سیدہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جو مومن ماہ رمضان المبارک میں کسی مومن کو ایک لقمہ کھلائے تو خداوند عالم اس کو اس شخص کا اجر عطا کرتا ہے جس نے 30 مومنوں کو آزاد کیا ہو، اور خدا کے نزدیک اس کے لیے مقبول دعا ہوگی۔ ہر رات 1000 مرتبہ سورۃ قدر انا انزلنا پڑھیں۔ ہر رات اگر ممکن ہو تو 100 مرتبہ سورۃ دخان پڑھیں۔ سید ابن طوس نے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص اس دعا کو ماہ رمضان کی ہر رات میں پڑھے گا اس کے 40 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافطرضت علی عبادک فیہ الصیام صلی اللہ علی محمد وآل محمد وارزقنی حج بیت الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب عظام فإنہ لا یغفرھا غیرک یا رحمن یا علیم۔